بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ سورۃ یاسین سورۃ الجن کے بعد نازل ہے، اور یہ نزول کے اعتبار سے 41 نمبر سورت ہے۔ اس سورت کے مضامین کا نچوڑ اور خلاصہ وہ یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت اور حقانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ انک لمن المرسلین، بے شک نبی آپ بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں۔ اور اس کے بعد اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کا ذکر فرمایا ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اذ جاءها المرسلون۔ اس بستی والوں کے پاس رسول آئے تھے، مگر ان بستی والوں نے ان رسولوں کا انکار کیا، تکذیب کی، اور اللہ کا عذاب آیا۔ ایک مرد مومن نے ان رسولوں کی تائید کرتے ہوئے قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ یا قوم اتبعوا المرسلین، آیت نمبر 20، اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو۔ پھر بھی نہیں مانا اور قوم کے لوگوں نے انہیں شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 30 میں، یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ جب بھی کوئی رسول آیا تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آیت نمبر 70 میں فرمایا ہے کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، رسول کو ہم نے شعر نہیں سکھایا، وہ تو ایک نصیحت لے کر آئے ہیں۔ یہ اور اس قسم کی آیات اس سورت کا گویا کہ مقصدی مضمون ہے، اور سورت میں بنیادی طور پر یہی بیان ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت برحق ہے، سچ ہے، اور آپ اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بیدار کریں، ڈرائیں، غفلت سے بیدار کریں۔ چنانچہ اس صورت کا جو خلاصہ ہے وہ
اس طرح تقسیم ہے کہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 11 تک یہ اس سورت کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قرآن مجید کی کہ آپ رسول ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ کتاب عزیز رحیم کی طرف سے نازل ہے، اور اس کا مقصد قوم کے لوگوں کو ڈرانا ہے۔ اور پھر ذکر کیا ہے کہ اس مقصد کے آگے کچھ رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے لوگ نہیں مانتے۔ کچھ لوگ اس لیے نہیں مانتے کہ اپنے آباء و اجداد کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو تعصبات میں جکڑے ہوئے ہیں، خواہشات میں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے استفادہ کرنے کے لیے طلب چاہیے اور اللہ کا خوف چاہیے۔ یہ مضمون سورۃ یاسین کی ابتدائی 11 آیات میں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 32 تک یہ اس سورۃ یاسین کا دوسرا حصہ ہے۔ اس دوسرے حصے میں ایک بستی والوں کا ذکر ہے، ایک واقعہ ذکر ہے جس میں رسولوں نے دعوت پیش کی اور قوم کے لوگوں نے انکار کیا۔ یہ پورا رکوع آیت نمبر 32 تک یہ دوسرا حصہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ یاسین کا تیسرا حصہ ہے آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 50 تک۔ اس حصے میں آخرت کا بیان ملتا ہے۔ آخرت کے بیان کے لیے اس حصے میں عقل عام سے کچھ دلائل آیات پیش کی گئی ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، مردہ زمین سے سبق لو، وہ تمہارے لیے نشانی ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، رات ایک نشانی ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ایک بڑی کشتی ایک نشانی ہے۔ یہ آیات کا ذکر ہے آیت نمبر 50 تک۔ ساتھ ساتھ میں اسی حصے میں یہ بھی بیان فرمایا کہ جب لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے کہ رب سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم ہو تو اعراض کرتے ہیں، جب نصیحت کی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اعتراض کرتے ہیں۔ یہ دو باتیں بطور خاص اس لیے ذکر کی گئی کہ لوگوں کے انکار کی وجہ دو ہیں۔ جو لوگ اللہ کے حکم کی عظمت کو نہیں جانتے، رب سے نہیں ڈرتے، اور جو لوگ اللہ کی مخلوق پر شفقت نہیں کرتے اور خرچ نہیں کرتے، پھر ان پر نصیحت اور انذار کا اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے ان دو باتوں کا بھی اس حصے میں ذکر ہے۔ یہ آیت نمبر 50 تک اس سورت کا یہ تیسرا حصہ ہے۔ آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 65 تک 65 تک اس حصے میں پھر آخرت کے احوال ذکر کیے گئے ہیں۔ سور میں پھونکا جائے گا، قبروں سے لوگ نکلیں گے، ایک چیخ ہوگی، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کچھ جنتی ہوں گے، مزوں میں ہوں گے، جہنمیوں کو، مجرمین کو الگ کیا جائے گا، اور ان کے لیے جہنم ہے، بول نہیں سکیں گے۔ یہ مضمون اس آیت نمبر 65 تک ہے۔ یہ اس سورت کا چوتھا حصہ ہے۔
اس کے بعد آیت نمبر 66 67 68 3 آیات میں دنیا کے ایک عذاب سے ڈرایا گیا ہے کہ اللہ چاہے تو تمہاری آنکھوں کو مسخ کر دے اور تمہیں ختم کر دے، تمہیں اندھا کر دے، پھر تم کچھ نہ دیکھ سکو۔ ایک وعید، تم کمزور ہو جاؤ، اس کو کہتے ہیں تخویف دنیاوی۔ یہ 3 آیات میں ہے۔ یہ اس سورت کا 5واں حصہ ہوا۔ اس کے بعد 6ٹھے حصے میں وما علمناہ الشعر وما ينبغي له مضمون رسالت کا اعادہ کیا، اور اولم یروا اولم یر الانسان، عقلی دلائل سے انسان کو متنبع کیا۔ انسان چوپایوں کی پیدائش پر کیا غور نہیں کرتا؟ انسان خود اپنی خلقت پر کیا غور نہیں کرتا؟ خلق الانعام اور خلق الانسان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ دلائل عقلیہ سے انسان کو متنبع اور بیدار کیا گیا ہے۔ تو یہ مجموعی طور پر اس صورت پر ایک نظر ہے۔ اب اس صورت میں گویا بکثرت یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت برحق ہے، اور اس صورت میں یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ قیامت برحق ہے، مگر جو اصل مضمون ہے اس صورت کا وہ انک لمن المرسلین ہے، جو مجموعی طور پر اگر آپ تمام مضامین کو لا کر ملائیں گے تو وہ اس جملے سے آ کر جڑے گی۔ تعبیرات کا فرق ہوتا ہے، ورنہ مجموعی طور پر صورت پر نظر ڈالتے ہوئے دوسرے الفاظ بھی تشریح کے ہو سکتے ہیں۔ مثلا اس صورت میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بیان ہوا ہے کہ اس کا ایک عنوان اگر ہم قائم کریں گے تو یوں قائم کریں گے کہ یہ صورت انذار الغافلین ہے، غافل لوگوں کے لیے اس میں ڈرانا ہے۔ کون غافل؟ وہ غافل جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے غافل ہے یا جو اللہ کی ملاقات سے غافل ہے۔ انذار الغافلین عن لقاء اللہ ورسول اللہ، یہ ایک عنوان اس صورت کا یہ بھی بن سکتا ہے۔ سورۃ الیاسین کے خلاصے کے بعد اس سورت کا سورۃ الفاتر سے کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے؟ ہر 2 صورتوں کے درمیان ایک مناسبت ہوتی ہے۔ وہ مناسبت جو 2 صورتوں میں ہوتی ہے وہ مضمون کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے اور اول و آخر کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ اول و آخر کے اعتبار سے معنی یہ ہے کہ یعنی پچھلی صورت کی آخری آیات کے مضامین کو دیکھیں اور اس اگلی صورت کی ابتدائی آیات کے مضامین کو دیکھیں، اور یہ گویا کہ زنجیر آپس میں مل گئی۔ تو وہاں آخر صورت میں فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اور اس سے بھی پہلے کچھ آیات پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ تو اس صورت کے آخر میں بھی مضمون رسالت اور اس صورت کی ابتدا میں بھی مضمون رسالت۔ اس صورت کے آخر میں عذاب سے ڈرایا گیا، اور اس صورت میں مضمون کے اعتبار سے اصحاب القریہ کا واقعہ ہے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔
سورۃ فاطر میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ پوری سورۃ الفاطر کا ایک عنوان اگر قائم کیا جائے تو وہ ہے معرفت الہی، اور جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے تو اب اس صورت میں معرفت رسالت ہے اور صداقت و حقانیت ہے، اور اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ذریعہ اور واسطہ ہے اللہ کی معرفت کا۔ تو سورۃ فاطر کا جو مرکزی مضمون تھا اس سے اس سورت کے مرکزی مضمون کا تعلق ہے۔ ایک اور مضمون ہے جو اس سورت میں ہے اور وہ سورۃ فاطر میں بھی ہے۔ وہاں اللہ نے فرمایا تھا کہ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، تم اگر اپنے معبودوں کو پکارو گے وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ اس صورت میں ہے لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، ان کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ گویا کہ جس طرح ایک شرک پر رد تھا، اسی طرح شرک پر رد کا ایک مضمون کچھ آیات میں سورۃ یاسین میں بھی موجود ہے، بلکہ بعض اہل علم نے اس سورت کے مرکزی مضامین میں اس کو بھی ڈالا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن باحکمت کی۔ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ اس کی قطعی اور یقینی مفہوم کو کوئی سوائے اللہ کے نہیں جانتا۔ البتہ یہ بات بھی قطعی ہے کہ یہ حروف مقطعات یہ مطلب نہیں کہ اس کا کوئی معنی موجود نہیں، معنی موجود تو ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ اس کا کوئی ضمنی معنی بیان کیا جا سکتا ہے لیکن قطعی معنی بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ شرط ہے اس میں کہ کوئی ایسا معنی اس کا چاہے ضمنی کیوں نہ ہو وہ نہیں لیا جا سکتا جو قرآن مجید کی قطعیات یا محکمات کے خلاف ہے۔ لہذا حروف مقطعات سے ایسے استدلالات کرنا جو قرآن کی دیگر آیات یا مضمون شریعت یا سنت کے خلاف ہے وہ جائز نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، بس اس پر ایمان لانا ہے، اس کا معنی موجود ہے، قطعی معنی معلوم نہیں ہے، ضمنی معنی کیا جا سکتا ہے، اصل پیروی والی آیات قطعیات ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ان مقطعات کے بارے میں ہے، اور وہ یہ کہ یہ مقطعات والے حروف جن صورتوں کے شروع میں ہیں ان صورتوں کے مضمون سے ان حروف کا کوئی نہ کوئی ربط اور مناسبت اور تعلق بھی ہے۔ اور یاسین کے بارے میں ضمنی طور پر بعض صحابہ تابعین سے یہ مروی ہے کہ یاسین کا معنی ہے یا انسان، یا یاسین کا معنی ہے یا سید البشر، یا سید یا سید البشر۔ ایک یاسین حضور کے ناموں میں بھی تو لوگ لکھتے ہیں، تو اسی معنی میں کرتے ہیں، ورنہ یہ جو حروف مقطعات میں یاسین ہے یہ نبی کے ناموں میں نہیں ہے، لیکن ان کو نبی کے ناموں میں اس معنی میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر یاسین کا معنی یا سید البشر ہو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، مگر یہ چونکہ ہے تو حروف مقطعات اور قطعی نہیں ہے، اور اسی طرح کا وہ
تفصیل ہم پچھلی صورتوں میں بھی حروف مقطعات کے حوالے سے اس طرح، بلکہ اس سے بعض مواقع پہ زیادہ تفصیل ہم نے بیان کی ہے۔ بلکہ سعید ابن جبیر سے تفسیر ابن کثیر میں مروی ہے کہ یاسین یا انسان کے معنی میں حبشہ والوں کی لغت میں استعمال ہوئی ہے، کذالک فی لغت الحبشہ۔ عرب کے لوگوں نے اس قسم کے حروف تہجی اور مقطعات کے استعمال ہونے پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا کہ یہ نامعلوم اور غیر معلوم المعنی الفاظ اس کتاب کے شروع میں کیسے ہیں، گویا کہ وہ اس کو فصاحت و بلاغت کے خلاف نہیں سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ تو ان کا اور ان کے کلاموں میں بھی اس قسم کے، یہ الفاظ نہیں، اس قسم کے حروف کا استعمال ملتا ہے، اس لیے انہوں نے یہ اعتراض یا یہ سوال اٹھایا ہے۔ ہو یہ الفاظ اس کے اپنے معنی کے ساتھ تو وہاں مستعمل نہیں، لیکن اس قسم کے حروف کا استعمال چونکہ عربی قصائد کے اندر ملتا ہے، اس لیے اس کو فصاحت و بلاغت کے خلاف نہیں سمجھا، تو سوال بھی نہیں اٹھایا۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو الحکیم ہے۔ الحکیم کا جو لفظ ہے اس کے 3 معنی ہیں، ہم نے سورۃ لقمان کے شروع میں بھی اس کی یہ تفسیر بیان کی تھی۔ حکیم کے لفظ کا ایک معنی حکمت والی، یہ قرآن ہے، باحکمت ہے، حکمت سے پر ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں، ایک ایک حکم میں اللہ کی حکمت ہے۔ اور حکیم بمعنی محکم کے بھی، الحکیم یعنی المحکم، یہ وہ محکم کتاب ہے کہ جس میں کوئی تضاد اور تناقض نہیں اور باطل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ تو قرآن کی آیتیں محکم ہیں، مضبوط ہیں، اپنے مفہوم معنی کے اعتبار سے بھی، اپنے الفاظ کے اعتبار سے بھی۔ اور تیسرا یہ لفظ الحکیم بمعنی الحاکم، کہ یہ حکم دینے والی کتاب ہے کہ اس کے احکام، اس کے مضامین وہ حاکمانہ بھی ہے، حکیمانہ بھی ہے اور حاکمانہ بھی ہے۔ تو حکیم بمعنی حاکم کے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ قسم والقرآن الحکیم میں مخلوق پر قسم نہیں ہے، یہ قرآن پر قسم، اور قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام اور اللہ کا علم، اور اللہ کا کلام اور اللہ کا علم اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت پہ یہ قسم رکھی گئی ہے، یہ مخلوق پر قسم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز پر قسم کھائے تو وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے آیات و دلائل میں سے، یہ علم اصول تفسیر کا قاعدہ ہے کہ وما اقسم علیہ الرب فہو من آیاتہ، جس پر رب تعالیٰ قسم کھائے تو وہ چیز اللہ کی آیات اور نشانیوں اور دلائل میں سے ہوتی ہے۔ گویا کہ قرآن مجید کو دلیل میں پیش کیا گیا، قسم ہے قرآن پر جو حکمت والا ہے کہ انک لمن المرسلین، گویا یہ قرآن آپ کی رسالت پر دلیل ہے۔ اس لیے دلیل ہے کہ جب آپ عرب میں رہے اور امی تھے، اور اس کے بعد
40 سال کے بعد آپ کی زبان مبارک پر ایسا کلام جاری ہوا جس سے تمام فصحائے عرب اور بلغاء وہ عاجز رہے، تو یہ کلام اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، یہ دلیل ہے کہ قرآن حکیم اس پر کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ دلیل کو دلیل کے انداز میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں دلیل کو قسم کے انداز میں بیان کیا ہے، تو کسی کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر قرآن رسالت کی دلیل ہے تو رسالت کا مضمون ہو اور ساتھ میں دلیل ہو، لیکن یہاں اس کو قسمیہ انداز میں لے لیا گیا ہے اور قسم کا مطلب یہی ہے کہ وہ دلیل ہے، تو پھر اس کو قسم کی صورت میں ذکر کیوں کیا؟ تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس چیز پر قسم کھائی جاتی ہے اس چیز کی اللہ کے ہاں بہت بڑی عظمت ہوتی ہے، تو وہ قرآن الحکیم میں گویا قرآن حکیم کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ دوم یہ بات بھی ہے کہ عرب یہاں یہ بات مشہور تھی کہ کوئی شخص اگر جھوٹی قسم کھاتا ہے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے، اس لیے دلیل چھوڑ کر قسم کا انداز اختیار کیا کہ قرآن حکیم کی قسم کہ آپ رسولوں میں سے، یعنی یہ گویا ایک چیلنج دیا کہ اگر آپ رسولوں میں سے نہ ہو تو آپ تباہ ہو، لیکن جب آپ تباہ نہیں ہوئے بلکہ آپ کو مزید اللہ نے مزید آپ فرمائی، تو یہ دلیل اور زیادہ مستحکم ہے۔ عرب کی قواعد اور متعارف اصول کے مطابق بھی کہ انک لمن المرسلین، اور جب اللہ تعالیٰ نے دلائل سورۃ فاتر میں تفصیل سے ذکر کر دی ہے تو قسم کی نوبت وہاں آتی ہے جب آپ دلیل پیش کریں کوئی انکار کرے، پھر دلیل پیش کریں پھر انکار کرے، پھر دلیل پیش کرے پھر انکار کرے، تو پھر آپ قسم کھاتے ہیں۔ قسم کی نوبت انکار کے درجے اعلیٰ درجے میں آتی ہے، اور جتنی زیادہ انکار کا درجہ ہوتا ہے اتنا زیادہ تاکید کا درجہ ہوتا ہے۔ تو جب سورہ فاتر میں دلائل ذکر ہو گئے تو اب اور اس میں اس کا انکار بھی ہو گیا تو اب اس کو بصورت قسم ذکر کیا ہے۔ یہ جواب ہے اس اشکال کا کہ یہاں دلیل کو بصورت قسم کیوں ذکر کیا گیا۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ اس جملے کا بظاہر معنی تو یہ بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں معلوم تھا کہ وہ رسولوں میں سے؟ معلوم تھا۔ کیا اس میں شک تھا؟ نہیں، شک کوئی نہیں تھا۔ پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ انک لمن المرسلین؟ تو جواب وہ ہے جو سورۃ الرعد میں ہے۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 42 میں ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں۔ اللہ نے فرمایا قسم ہے کہ انک لمن المرسلین۔ تو یہ کفار کی اشکال اور اعتراض کا جواب ہے۔ نبی کو اپنی رسالت پر کوئی شک نہیں ہے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 42 42 اعلیٰ صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں۔ قسم کھائی گئی تین چیزوں میں، پہلی انک لمن المرسلین، دوسری اعلیٰ صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے اعلیٰ منہج و دین قویم، آپ صراط مستقیم پر ہیں، یعنی آپ ایک مستحکم اور درست منہج پر ہیں۔ آپ نے جو توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی بندگی کا حکم دیا، اس میں آپ کا منہج درست ہے۔ مشرکین
السبیل، معتدل راستہ اللہ بیان فرمائیں گے۔ تو عقائد میں اور اعمال میں اور عبادات میں ہر طرح کے افراط و تفریط سے پاک طریقہ وہ اے نبی آپ کا طریقہ ہے۔ تو یہ نبی کے طریقے اور سنت طریقے کو صراط مستقیم اور معتدل اور بہترین طریقہ قرار دیا گیا ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جو غالب ہے اور رحم والا ہے۔ تنزیلہ اصل میں مصدر نزل تنزیل العزیز الرحیم، نزل تنزیل العزیز الرحیم، نازل کی گئی ہے یہ کتاب، یہ مضمون اس ذات کی طرف سے نازل کرنا جو کہ عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس کے نازل کرنے کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ نازل کرنے پہ قادر بھی ہے، وہ اس کی حفاظت پہ بھی قادر ہے، اور جو اس کو نہیں مانے گا اس کو پکڑنے پہ بھی قادر ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اس راستے پر اس صراط مستقیم پر چلے گا اور اس کو مانے گا تو وہ رحیم ہے۔ عزیز اور رحیم کی دو صفات میں دو انجاموں کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ العزیز بھی ہے اور الرحیم بھی۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، یعنی اللہ کے پاس عزت ہے، اور عزت کا یہ معنی ہوتا ہے کہ ایک عزت القہر ہے اور ایک عزت القدر ہے۔ عزت کا معنی ایک غلبہ ہوتا ہے، وہ قہر اور غالب، اس کو کہتے ہیں عزت یعنی غالبہ، اور ایک قدر و منزلت ہوتی ہے اس کو بھی عزت کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عزت القدر۔ تو العزیز وہ اللہ عزیز ہے، غالب بھی ہے اور عزت والا بھی ہے۔ الرحیم اور رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے جو مانے گا۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو ما انذر کہ نہیں ڈرائے گئے، یہ ما نافیہ ہے، ما کا معنی ہے نہیں ڈرائے گئے، آباؤہم ان کے آبا و اجداد، ان کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، اس قوم کو آپ ڈرائیں۔ فَهُمْ غَافِلُونَ، تو اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَهُمْ غَافِلُونَ، اب ایک ہے بھیجنے والا، ایک ہے جس کو بھیجا گیا، ایک ہے جن کی طرف بھیجا گیا، اور ایک ہے جس کے لیے بھیجا گیا۔ تو مرسل، مرسل، مرسل الیہم اور مقصد رسالت۔ تو پہلے جب انک لمن المرسلین ہے، اس میں المرسلین، یہ تو مرسل نبی کو بھیجا گیا، اور کس نے بھیجا؟ مرسل کون ہے؟ تنزیل العزیز الرحیم، یہ ہو گیا مرسل، بھیجنے والا۔ اور کس کی طرف بھیجا گیا اور کیوں بھیجا گیا؟ لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں، یہ بھیجنے کی وجہ ہے، مقصد رسالت، تاکہ آپ ڈرائیں، اور کن کو؟ قوماً، اس قوم کو، یہ مرسل الیہم، ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ یہ ما نافیہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اس قسم کے مضمون کی آیات اور بھی بہت ساری جگہوں پہ، مثلا سورۃ سبا میں بھی گزرا، آیت نمبر 33 میں، وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا
وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، ہم نے ان کو کوئی کتاب نہیں دی اور آپ سے پہلے کوئی نذیر نہیں بھیجا. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، وہاں یہی مانا ہے کوئی نذیر ہم نے ان کی طرف نہیں بھیجا. یہاں بھی ہے ما انذر آباؤہم. اب یہ قومن سے کون مراد ہے؟ عرب کی قوم میں ان کے پاس کوئی رسول نہیں بھیجا گیا، کوئی نبی نہیں آیا. اسماعیل کے بعد رسول، حضرت اسماعیل کے بعد عرب میں تو کوئی نہیں، اور غیر عرب میں اور عجم میں بھی ملا لو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں. تو یا تو خاص عرب لے لو یا عام ہی کر دو، تو مانا یہ کہ ماں انذر آباؤہم، ان کے قریبی آبا کو نہیں ڈرایا گیا، ان کے قریبی آبا کو نہیں ڈرایا گیا. یہ مراد نہیں ہے کہ آبا و اجداد میں کسی کو نہیں ڈرایا گیا، وہ تو ظاہر معلوم ہے. یعنی ایک زمانہ زمانے فطرت کا اور انقطاع کا ایک زمانہ، انقطاع وحی کا ایک زمانہ رہا، جس کی وجہ سے قوم کے لوگ غفلت میں پڑے رہے اور وہ غافل تھے. ایسے وقت میں اللہ نے نبی کو مبعوث فرمایا. یہ کیوں فرمایا؟ یہ وجہ کیوں بیان کی؟ یہ وجہ اس لیے بیان کی یعنی کہ بعثت ایسے وقت میں ہوئی جب اس بعثت کی ضرورت تھی اور اس کی بڑی سخت حاجت تھی اور محتاجی تھی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک خاص کرم فرمایا. جب بارش نہ ہوئی ہو اور قحط سالی ہو اور بارش ہو تو بہت خوشی ہونی چاہیے. تمہارے حالات اتنے بگڑے ہوئے تھے، تمہیں صراط مستقیم کی تلاش میں بڑی سخت مشکل پیش آ رہی تھی، اور دین اور آسمانی دین ان میں بڑا انحراف اور تحریف پیدا ہو گیا تھا. ایسے وقت میں اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا. تو یہ چاہیے تھا کہ تم اس نبی پر فوراً ایمان لاتے، صراط مستقیم کو جان لیتے، مان لیتے اور اس پر چل لیتے، بجائے اس کے تم نے کیا کیا؟ تم نے ضد کیا، تم نے عناد کیا، تم نے انکار کیا. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت کی ناشکری تھی جو تم نے کی اور تم کر رہے ہو. تو پھر کیا ہوگا؟ باوجود اس ضرورت کے جب نہیں مانیں گے، انکار کریں گے، تو لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. البتہ تحقیق کے ساتھ فیصلہ ہو چکا ہے بات کا ان کے اکثر پر، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے کچھ لوگوں کے بارے میں تقدیر میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. سورۃ السجدہ آیت نمبر 13. تو وہاں القول تقدیر کا قطعی فیصلہ، تقدیر کی بات. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون. سورۃ یونس آیت نمبر 96. تو جو لوگ ضد و عناد کرتے ہیں